الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمدا له الحمد في الأولى والآخرة الحمد بالحمد والصلاة بصلاة الحمد له الكبرياء برداء الكبر وله الحمد بجده تعالى تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكل إمامنا وإمام الكل هادينا وهادي السبل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخر دعواهم أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ رب ذوالجلال والکمال کی طرف سے آج کا دن اللہ نے خصوصی انعام کے طور پہ اس امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال والکمال نے جو دن ہمیں عطا فرمایا ہے، ماہ ذوالحج کے مہینے کے اندر
یہ ایک عظیم مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اندر۔ اس مہینہ ذوالحج کے اندر کئی قسم کے اللہ کے انعامات اس امت کے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام قسم کے انعامات کا احاطہ کیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو نہایت ہی آج کا دن لائق صد شکر ہے کہ آدمی اس دن ان انعامات کے بدلے جتنا بھی شکر خداوندی ادا کرے وہ کم ہے، چونکہ اللہ نے اس امت پر جتنے فضل اور جتنی عنایات فرمائی ہے، ان عنایات اور فضل کے پیش نظر اس امت پہ اللہ کا شکر اور امتوں کی نسبت بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والکمال نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے ذوالحج والا مہینہ، یہ مہینہ خالص اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خالص اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو یاد کرنے کا اور تازہ کرنے کا مہینہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور خصوصاً اس مہینے کی 10 تاریخ 10 ذوالحج کا جو دن ہے، اس دن کے اندر پوری ملت اسلامیہ جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین والمتقین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو ایک عظیم قربانی تھی، اس قربانی کے ناطے اور رشتے کے طور پر آج کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کے نام پر کئی جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر یہ عید کا دن آیا، اس مہینے کے اندر یہ اتنی عظیم مہینہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ مہینہ ذوالحج کا تھا، اور جب وہ گھر تعمیر کرتے کرتے پایہ تکمیل تک پہنچا تو وہ مہینہ بھی ذوالحج کا تھا۔ اسی مہینے کی ابتدا میں بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوتی ہے، اور جب چلتے چلتے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو اتفاق حسن اتفاق پھر بھی وہی مہینہ ذوالحج کا آ گیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 9 تاریخ کو اسلام کا رکن اعظم حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ منایا جاتا ہے، ایک ایسے ویران اور سنسان علاقے میں جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں اسی مہینے کے اندر اللہ اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ بندوں کو چن کے میدان عرفات میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج تھا، اس آخری حج کے اندر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی اسلام کا ایک تاریخی خطبہ تھا جو آمنہ کے لال نے پڑھا تھا۔ اور پھر اسی ذوالحج کے مہینہ کے اندر جو 10 تاریخ ہے، اس 10 تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی کا مطالبہ کیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مطالبہ جس طرح رب نے کیا تھا اسی طرح پورا کر کے دکھایا تھا۔ اور پھر اسی ذوالحج کے مہینہ کے اندر
جو دین اور جو اسلام آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے جاری فرمایا تھا، وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سلسلہ اگر مکمل ہوا ہے تو اسی ذو الحج کے مہینے کے اندر مکمل ہوا ہے۔ جب آخری حج تھا اللہ نے اعلان فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر، جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا، جو آج تک مکمل نہ ہو سکا، آج آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو خطبہ ہے، اسی دن اللہ کریم فرماتے ہیں آج میں نے آپ کے دین اور اسلام کو بھی مکمل فرما دیا۔ جو قرآن مقدس کا نزول 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا، اس کو اترتے 23 سال لگ گئے، وہ 23 سال کے عرصے میں اترنے والا قرآن بھی اسی مہینے میں اس کا نزول بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے ساتھ بہت بڑی نسبتیں موجود ہیں، اس مہینے کے ساتھ بہت بڑی خصوصیات موجود ہیں۔ اگر مسلمان آدمی ان انعامات کو دیکھے، ان خصوصیات کو دیکھے، تو پھر اس دن سب سے زیادہ اس بندے پر رب کا شکر لازم آتا ہے کہ وہ آدمی اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ تیرے خصوصی انعام ہے، میں تو ان کے لائق نہیں تھا، میں تو ان کے قابل نہیں تھا، لیکن تو نے اپنا خصوصی فضل عنایت کیا ہے اور خصوصی رحمت نازل کی ہے، تو میں اس کے بدلے آج تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 2 رکعت جو مقرر کی گئی ہے، یہ بطور شکریہ کے مقرر کی گئی ہے کہ سجدہ ریز ہو کے رب کے دربار میں سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس دن کی مناسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سپیشل حکم دیا تھا کہ میرے پیغمبر وہ عمل کی یاد تازہ کر کے دکھائے جو عمل تیرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جو عمل تیرے جد امجد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے ادا کیا تھا، وہ عمل آپ بھی کر کے دکھائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے میرے پیغمبر، یہ میری عطا ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا انعام ہے، یہ میری رحمت ہے جو میں نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہ عطا کرنا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا آپ کا کام ہے، یہ عنایت کرنا میرا کام ہے، فضل کی بارش برسانا میرا کام ہے، رحمت کی بارش برسانا میرا کام ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا اے میرے پیغمبر، یہ فضل میں نے آپ کو عطا کیا، یعنی ایسا فضل تیرے سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملا، اور جو فضل تیری امت پہ آیا ایسا فضل کسی امت پہ بھی نازل نہیں ہوا۔ اس لیے میرا پیغمبر، تیرے اوپر بھی میرا شکر لازم ہے، اور تیری امت پہ بھی سجدہ شکر بجا لانا ان پر بھی لازم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے
میرا پیغمبر میں نے آپ کو عطا کیا، یہ ہماری عنایت ہے، ہمارا فضل ہے، ہماری مہربانی ہے، ہماری شفقت ہے کہ ہم آپ پہ اتارتے رہتے ہیں۔ اے میرا پیغمبر میں نے فضل کی شکل کے اندر اعطیناک الکوثر، میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ساری کائنات کی نعمتیں جمع کی جائیں تو اکیلے محمد پر جو اللہ نے فضل کیے ہیں وہ ساری کائنات کے انعامات مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ فرماتے میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے میرا پیغمبر یہ جو دین توحید ہے یہ بھی کوثر ہے، اے میرا پیغمبر جو قرآن ہے یہ بھی کوثر ہے، اے میرا پیغمبر جو تیری جماعت ہے یہ بھی کوثر ہے، اور دن قیامت کے جو میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے وہ بھی کوثر ہے، اور دنیا میں جو کوثر عطا کیا یہ جو قرآن میں نے تیرے اوپر نازل کیا یہ بھی کوثر کے طور پر نازل فرما دیا ہے۔ کوثر قرآن کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، کوثر حوض کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوثر صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت بھی کائنات میں اور مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تیری جماعت بھی کوثر ہے، تیری ذات بھی کوثر ہے، تیری عادات بھی کوثر ہے، تیری آنات بھی کوثر ہے، تیری حیات بھی کوثر ہے، تیری وفات بھی کوثر ہے، تیری زندگی بھی کوثر ہے، تیری موت بھی کوثر ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر خود اعلان کر کے دنیا کو بتلا دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اللہ کریم فرماتے پکے چلا دو نا، اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اعلان فرما دے، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی سچی زبان سے اظہار فرما دے۔ اور کس چیز کا اعلان فرمانا ہے؟ اللہ فرماتے ان صلاتی، اے میرا پیغمبر تو دنیا کو اعلان کر کے کہے میں جو یہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، شکریہ کے طور پہ میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، شکریہ کے طور پہ میں تحیہ کرتا ہوں، میں قومہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے آ کے میں ہاتھ باندھ کے اپنی کمزوری کا اعلان کرتا ہوں، اپنی عاجزی کا اعلان کرتا ہوں، اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دے ان صلاتی، او کائنات والو یہ میرا نماز پڑھنا بطور شکریہ کے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، للہ، کس کے لیے ہے؟ ہاں مزہ تو تب آتا ہے کہ آدمی جو بھی نیک عمل کرتا ہے یا نیک عمل کا ارادہ رکھتا ہے یا نیک عمل کرتے ہوئے کوئی حرکت کرتا ہے، اس ہر ایک حرکت کے اندر اگر بندے کے دل میں ارادہ ہو جائے کہ یہ حرکت میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں ہر حرکت کے بدلے میں رب برکت نازل کر دیتا ہوں۔ تب اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ان صلاتی، میری ہر ایک وجود کی حرکت میرے اللہ کے لیے ہوتی ہے، میری زبان کی عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، میری جان کی عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، میرے مال کی عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ میں کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جس عمل کے اندر کسی خیر کا ارادہ ہو۔ ان صلاتی، میری ہر ایک حرکت لوگوں اللہ کے لیے ہوتی ہے، ونسکی، یہ جو 10 ذوالحج کے تاریخ کے اندر جو میں قربانی پیش کرتا ہوں، اس عید والے دن میں جو بکرا ذبح کرتا ہوں، اونٹ ذبح کرتا ہوں، گائے ذبح کرتا ہوں، کوئی جانور حلال اللہ کے نام پہ پیش کرتا ہوں، تو او لوگوں سن لو ونسکی للہ، اس
کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اپنا کھانا مقصود نہیں ہے، کسی کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، رضا بھی اللہ کی مقصود ہے، ذبح کرنے کے اندر ارادہ بھی اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر جو عمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جانور کا خون بہانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کسی خیر کی خوشنودی بھی نہیں ہوتی، اس خیر کے لیے کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے میری نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے اعلان کر میرا پیغمبر، تاکہ تیری امت کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے کہ جو حرکت بھی کرنی ہے وہ سوا اللہ کے اور کسی کے لیے کرنا روا نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں محیایا و مماتی للہ، او لوگو نماز پڑھنا تو درکنار، قربانی کرنا تو درکنار، سجدہ رکوع کرنا تو درکنار، محیایا میری ساری زندگی میرے اللہ کے لیے گزر رہی ہے، اس کے اندر میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا اپنا کوئی مشغلہ اور کام اور منشا نہیں ہے، یہ ساری میری زندگی کی منشا للہ، ایک اللہ کے لیے میری حیات کا لمحہ لمحہ گزرتا ہے۔ وَمَمَاتِي، جیسے میری زندگی اللہ کے لیے ہے ایسا میرا دنیا سے مر جانا بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میں مروں گا تو اللہ کی خاطر مروں گا، میں جیوں گا تو اللہ کی خاطر جیوں گا، میرا جینا بھی للہ، میرا مرنا بھی للہ، میرا کھانا بھی للہ، میرا پینا بھی للہ، میرا جینا بھی للہ، میرا آنا بھی للہ، میرا جانا بھی للہ، میری عبادت بھی للہ، میری ریاضت بھی للہ، میری قربانی بھی للہ، میرا ذکر بھی للہ، میرا فکر بھی للہ، ہر کام میں اللہ کا پیغمبر تاکید کر کے کہتا ہے ان صلاتی للہ، نسکی للہ، محیایا للہ و مماتی للہ۔ وہ جس کا جینا اللہ کے لیے ہے اور وہ کسی خیر کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ جس کا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کسی خیر کے خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ سب کچھ کرتا ہے تو للہ، ایک اللہ ہی کی خاطر کرتا ہے، اس میں اور کسی کا ارادہ اور منشا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات والے ہو اگلی بات سن لو، اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو مزید تاکید کر کے آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا شریک لہو، میں اپنی نماز میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا، میں اپنی قربانی میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا، میں اپنی حیات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا، میں اپنی ممات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا، میری موت بھی خالص اللہ کے لیے، میری زندگی بھی خالص اللہ کے لیے، میری نماز بھی خالص اللہ کے لیے، اور میری قربانی والا عمل بھی۔ تھک تو نہیں گئے بھائی، جاگ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں کہ بارش کی وجہ سے ساتھی لیٹ ہو گئے ہیں، چلو ان کو ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے یا پڑھ دینا چاہیے؟ جن کا ارادہ ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ، یہ آنکھیں بند بھی نہ کریں، تھوڑا کھول کے بیٹھے تاکہ بات بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں جو شکریہ ادا کیا ہے اس کا رنگ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر میں نے اپنی عنایات اور فضل مہربانی شفقت آپ پہ نازل کی ہے، اب تیرا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرا پیغمبر میرا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے، نماز پڑھتے رہیے، اے نہیں جمعہ پڑھیا تو چھٹی، اے نہیں عید پڑھیا
تے اگلی عید تک چھٹی، صبح دی نماز پڑھی تے اگلی صبح تک چھٹی نہیں. فصلے اے میرے پیغمبر آپ اسی کام میں لگے رہے، اسی کام میں. وہ اج عید اللہ دن نے اللہ نال وعدہ نہ کریے، اج ہے اصل وعدے کا دن. بندہ اللہ سے وعدہ کرے نا تو اس پہ عمل کرے تو پھر اللہ کی برکتیں اس کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی. وعدہ یہ کرنا ہے کہ اللہ جیسے آپ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ لگے رہے میری عبادت میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی اسی نماز روزے قربانی میں لگے رہیں گے، ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ فرماتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، عبادت کرتے جائیے. نماز پڑھے پر اپنے رب کے لیے، قربانی کرے پر اپنے رب کے لیے. ارادہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عقیدہ بولو بولو. بڑی مزے کی بات ایک بندے نے کی ہے کہ منڈی میں بندہ جاتا ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، اس کے کان دیکھتا ہے ٹھیک ہے، اس کے ہونٹ اوپر کر کے دیکھتا ہے، اس کے دانت ٹھیک ہے، اس کو چلا کے دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹھیک ہے، اس کو چارہ ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ صحت اس کی ٹھیک ہے. وہ منڈی میں جانور جو خریدا جا رہا ہے اس کی ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی کان کی سماعت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے سینگ پورے ہونے چاہیے، اس کی صحت پوری ہونی چاہیے، چاروں ٹانگیں سلامت ہونی چاہیے کہ انہی ٹانگوں سے چل کے قربان گاہ تک تو پہنچنے کے قابل ہو نا. یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری جیب میں پیسہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے دل میں جو میرا ایمان اور عقیدہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں اس ذبح کرنے میں میری نیت اور ارادہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، جانور کی ساری صفات کو بغور دیکھتا ہے. جانور میں صفات پوری پائی جا رہی ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اس کی ٹانگیں بھی، آنکھیں بھی، نظر بھی ٹھیک ہے، سینگ بھی پورے ہیں، صحت بھی برابر ہے. لیکن جو شرطیں جانور ذبح کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے. نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کمایا ہوا مال بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ایسے آدمی کو قربانی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر آپ قربانی کریں اور نماز پڑھتے رہیے. آمنہ کے لال نے قربانی والے دن اپنی طرف سے بھی قربانی دی ہے اور امت کے غریب لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. اور مزے کی بات ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کیا کرتے تھے. قربانی کے جانور کو کمال کی بات ہے کہ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے ہیں جو آمنہ کے لال نے اختیار کیے تھے. ہم تو شاپر لے کے فون کی انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا گوشت تیار ہوگا تو میں اٹھا کے لاؤں گا. لیکن آمنہ کے لال فرماتے تھے جن کا حصہ ہے وہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں وہ بندہ حاضر ہو جائے، اس کی موجودگی میں ذبح ہوگا. فاطمہ بیٹی کو کہا کرتے تھے بیٹی قریب آ جا اور حاضر ہو جا، اپنی قربانی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ ذبح ہوتے ہوئے. قربانی کے جانور کو ذبح کرنا بھی عبادت، اس کا گوشت ہڈیاں تیار کرنا بنانا بھی. اس نو آخو نا آدھے تو میں نو کسائی سمجھائی. کیا کہتا ہے؟ آپ نے مجھے کسائی سمجھا ہے؟ میں تو اپ ٹو ڈیٹ ہوں، میں تو پینٹ پہنے ہوئے پینٹ اتار ہی نہیں سکتا، میں کیسے بیٹھوں گا؟
توجہ ہے؟ یہ چودھری بنتا ہے، نواب بن کے پیسے بھیج دیتا ہے کہ جب گوشت تیار ہو جائے میرے گھر میں بھیج دینا۔ آمنہ کے لال کی سنت ہے اس جانور کی خدمت کرنا بھی ثواب، اس کو چارہ ڈالنا بھی ثواب، اس کی رسی پکڑنا بھی ثواب۔ اللہ اکبر۔ اس جانور کی ہر ایک چیز دن قیامت کے تیرے عمل کے ترازو میں رکھی جائے گی، تیرے عمل کے ترازو میں رکھی جائے گی، جو وزن کیا جائے گا۔ کوئی چیز نہیں ہوگی جو جانور کی اللہ ترازو میں نہ رکھے۔ جب ہر چیز کا وزن ہوگا اور ترازو میں ہوگی، اور تو اس جانور سے نفرت کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ میری توہین ہے کہ میں جانور کو ذبح کروں۔ آمنہ کے لال سے بڑا کون ہوگا؟ میرے نبی سے بڑا نفیس کون ہوگا؟ میرے نبی سے بڑا حسین کون ہوگا؟ میرے نبی سے بڑا جمیل کون ہوگا؟ اللہ کے نبی قربانی والے دن 60 اونٹ کو بھی ذبح کیا ہے۔ 60 اونٹوں کی گردن پہ جو نبی چھری چلاتا ہے، تو ایک بکرے کے قریب نہیں آتا کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے جناب آج تک چودھری صاحب ہی کسائی بڑے پر۔ یہ بات سن کے بندہ اس طعنے سے ڈرتا ہے اور پیسے لگا کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے قربانی کی ہے۔ آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں دیکھا؟ اللہ کریم فرماتے نماز بھی خود پڑھیے ون ہر قربانی بھی خود کیجئے۔ اللہ کے نبی قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پھر نماز کے لیے بھی کسی نوکر کو بھیج دیا کرو کہ میری جگہ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ نماز جب خود پڑھتا ہے تو پھر نماز جیسے عبادت ہے، اس میں وضو کرنا عبادت ہے، چل کے آنا عبادت ہے، اسی طرح قربانی کی ایک ایک حرکت بھی اللہ کے دربار میں۔ ہاں، یہ جانور کیونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے، تو اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے عبادت مقرر نہ کیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت پہ یہ دن انعام کے طور پر مقرر کیا ہے، اور جو انعام اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا وہ انعام کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ جو انعام اللہ نے اپنی امت کو عطا کیا، محمد پاک کی امت کو، وہ کسی امت کو بھی عطا۔ مثال کے طور پر اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم فرماتے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو میں نے شریعت مقرر کی ہے، یہ جو دین مقرر کیا ہے، یہ قربانی مقرر کی ہے، یہ قربانی آج سے نہیں، یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا بیٹا حابیل اور قابیل، ان کے مابین جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو آدم علیہ السلام ان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اور جس کی قربانی رد ہو جائے گی وہ مردود بندہ ہوگا۔ تمہارے مابین فیصلہ ہو جائے گا کہ شادی کس کی کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ جب وہ قربانی دینے لگے تو حکم یہ ہوتا تھا اپنی قربانی لے کے پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو، آسمان سے آگ کا بگولا آئے گا، آسمان سے آگ کا شعلہ آئے گا اور اس قربانی کو کھا جائے گا جو اللہ کو منظور ہوگی، جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، جس قربانی کے اندر شرطیں پوری ہوں گی، اس قربانی کو آگ آسمانی کھا جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کس کی قبول ہے، کس کی قبول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نتیجہ سامنے آ گیا نا، تو جس کی قبول ہو جاتی اس کی تو بلے بلے، تو جس کی قبول نہ ہوتی اس کے لیے شرمندگی ہے کہ نہیں، پریشانی ہے کہ نہیں۔ ہر بندے کی نظر میں آ جاتا کہ یہ مردود جا رہا ہے،
یہ وہ جار ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، جس کا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر جب تیری امت کا نمبر آیا تو میں نے قانون ہی تبدیل کر دیا، میں نے ضابطہ ہی چینج کر دیا تاکہ تیری امت کا کوئی بندہ کوئی عمل کرے اگر مقبول نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا میں اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے شرمندگی سے بچا دیا، وگرنہ پہلی امتوں کا حال دیکھو، بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، اندھیرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے۔ جب صبح سویرے باہر نکلتا ہے تو اس گناہ کا رد عمل پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ رات کو اس نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، بدکاری کی ہے، خطا کار ہے، گناہگار ہے، اس کے گناہ اس کی پیشانی پہ بورڈ لگ جاتا، اس کی پیشانی پہ بورڈ گناہ کا لگ جاتا، دنیا کو پتہ لگ جاتا کہ رات اس نے یہ برا کرتوت کیا ہے، بڑی غلطی اور گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی امت کا نمبر آیا، اللہ فرماتے میرے پیغمبر ساری رات بندہ گناہ کرتا رہا، تہجد کے ٹائم اس کو خیال آ گیا کہ میں نے رب کے دیکھتے ہوئے گناہ کر ڈالا، دنیا تو مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، میرا رب دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھتے ہوئے میں نے گناہ کیا، بڑی غلطی کی ہے۔ وہ تہجد کے ٹائم سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے دعا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے سجدے کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا گناہ کب کیا ہے، اس کو معافی نامہ کب ملا ہے، یہ بندے کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پہلے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن پانی ختم ہو گیا، اب اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ جیے یا مرے پانی کا انتظام کر کے وضو کرے گا تب نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے نماز میں قبول نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس امت کا نمبر آیا اللہ فرماتے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر اپنی امت کو بتلا دے اگر ان کے پاس پانی نہیں ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، ویرانے میں ہے، تو وہاں پانی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنا ان کا کام ہے، وضو کے برابر ثواب دینا اور اس تیمم سے پڑھی جانے والی نماز کو قبول کرنا میرا کام۔ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ، مطلب نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ اگر اس امت میں کسی کے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی، ہم تو پانی سے دھوئے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ان کو حکم ہوتا تھا وہ کپڑے کا حصہ کاٹ دے جہاں نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے اس امت کے عیب کس طرح پردہ ڈالا ہے اور خود پردہ ڈالا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں اس دور میں قربانی کا حکم یوں تھا، لیکن میرے پیغمبر اب حکم وہ نہیں ہے، اب اپنی امت کو کہو قربانی کرے، کسی کی قبول نہیں ہوگی تو میں اس کا عیب دنیا میں ظاہر نہیں کروں گا، اس کا پتہ چلے گا قیامت والے دن کس کی قبول ہوئی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ جب حج کا موسم ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حاجی حج کرتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، سارے وہاں ہر حاجی کنکریاں مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ بولو۔ اور جتنی تعداد حاجیوں کی ہوتی ہے اس کی ڈبل ٹرپل جو تعداد ہے وہ کنکریوں کی بنتی ہے جو حاجی کنکر مارتے ہیں، اور کنکر ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی حاجی نے وہاں کوئی ڈمپر دیکھا ہے جو کنکریوں کو اٹھا کے لے جاتا ہو؟
کوئی عمرہ کرنے والا بتائے، حج کرنے والا بتائے، اس جگہ پہ اتنے حاجی کنکریاں پھینکتے ہیں، وہاں ڈھیر لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس ڈھیر کو کبھی کسی گاڑی نے اٹھایا، وہاں کوئی ملازم، تو یہ کنکری جاتی کہاں ہے؟ جس بندے کا حج قبول ہوتا ہے اس حاجی کی کنکر کو فرشتے اٹھا کے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور جو اکا دکا جس کا قبول نہیں ہوتا اس کے کنکر رہ سہ پڑے رہتے ہیں، اور جن کے مقبول ہوتے ہیں اللہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نیک عمل جاتے ہیں کہاں؟ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور نیک کلمے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور جو برا عمل ہوتا ہے وہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے میرے پیغمبر اپنی امت کو کہے کہ وہ جانور ذبح کرے، اس کا گوشت پہاڑوں پہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو آگ بھی نہیں کھائے گی، اور وہ گوشت میں اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی ضرورت کے لیے بھی نہیں رکھنا۔ اللہ فرماتے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہارے خون کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے جانور کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر ذبح کیوں کروائے؟ اللہ فرماتے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تیرا اندر دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے اندر میں رب کی کتنی رضا موجود ہے، میں تیرے اندر اللہ کی اطاعت کا کتنی بڑا جذبہ موجود ہے۔ اللہ اندر والے جذبے اور اطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر پچھلی امتوں کے اندر لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی کو آگ کھا جاتی ہے، پھر دنیا میں ان کا پردہ بھی چاک ہو جاتا ہے کہ کس کی مقبول ہوئی ہے، کس کی مردود ہوئی ہے۔ لیکن میرا پیغمبر آپ اپنی امت کو کہیں کہ میں تمہارے پردوں اور عیبوں کے اوپر پردے ڈالتا ہوں، تمہارے اندر کے حال دنیا کو نہیں بتلاتا، یہ گوشت بنا کے خود کھا جاؤ پر میری رضا کے لیے کرو۔ لیکن قیامت والے دن اس بات کا پتہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی مردود ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، خصوصی طور پر اس امت پر جس امت کے گناہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اللہ ان گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا کے اندر اس امت کا اگر کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو مقبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس بات کی خبر اپنی مخلوق کو نہیں ہونے دیتا۔ اللہ فرماتے یہ اس بندے کا اور میرا معاملہ ہے، دن قیامت کے میں جانوں اور وہ جانے۔ اگر آج بھی وہی قانون ہوتا تو آج تانے مارنے والے تانے مار مار کے اس بندے کو مار دیتے جس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو دل کی خوشی سے بندہ اگر ادا کرے تو یہ عمل اس کے لیے اللہ نے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بنا دیا ہے۔ اگر بندہ گوشت بھی خود کھائے، استعمال بھی خود کرے اور اتنی نہ کر سکے کہ صرف دل کی نیت اللہ کی خاطر ہو، تو اس جیسا بدقسمت بندہ اور کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نیت صرف یہ کرنی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تیرے دل میں خالص ایمان ہونا چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، شرک سے پاک ہو، اور تیرا ارادہ ایسا نہ ہو کہ جس ارادے میں کسی غیر کا تصور آ جائے۔ تو اس ارادے سے اگر تو قربانی کرتا ہے، چھوٹی کرتا ہے، بڑی کرتا ہے، اس کو میں قبول کر کے دن قیامت کے تیرے اعمال نامے میں اضافے کا سبب بنا دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔